میں کئی کنس آن لائن ہر اخبار میں سنتا اے کا مجھے اے کا تمہیں ہر بار میں سنتا۔ ناظرین آداب، کئی کنس آن لائن فٹافٹ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سبراس مرڈیشوری۔ تو چلیے کرتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی طبیعت پھر بگڑی۔ ذرائع کے حوالے سے ملی اطلاع کے مطابق ہفتے کے روز دیر رات گئے امت شاہ کو دہلی کے ایمس میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ بتا دیں کہ امت شاہ کی جانچ رپورٹ گزشتہ 2 اگست کو کورونا پازیٹیو آئی تھی۔ اس کے بعد انہیں گروگرام کے میدانتا ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب تک کورونا متاثرین کی تعداد 47 لاکھ سے متجاوز ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پھر 94,372 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ 1,114 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق اب ملک میں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 47,54,356 ہو گئی ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے کل 14 ستمبر سے شروع ہو رہے مانسونی اجلاس میں حکومت کا 11 آرڈیننس لانے کا منصوبہ ہے، لیکن پارٹی زراعت اور بینکنگ ایکٹ میں تبدیلی سے متعلق بلوں پر سخت مخالفت کر کے معیشت، کورونا اور سرحد پر چینی دراندازی کے مسئلے کو زور و شور سے اٹھائے گی۔ کانگریس ترجمان جے رام رمیش نے کہا کہ اجلاس میں معیشت کی حالت خطرناک ہونے اور بے روزگاری حد سے بڑھنے کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں زور و شور سے اٹھائے گی۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے آر جے ڈی سربراہ لالو یادو سے کی ملاقات۔ کہا جھارکھنڈ مکتی مورچہ آر جے ڈی سے مل کر لڑے گا الیکشن۔ انہوں نے مزید کہا ہم آر جے ڈی کو چھوٹے بھائی کی طرح جھارکھنڈ میں انتخاب لڑنے کو دیں گے، اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ بہار میں بھی پایا جا سکتا ہے چھوٹے بھائی سم مقام۔ ریاست گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت کا بڑا اعلان۔ گوا میں تمام ہیلتھ ورکرز یعنی صحت ملازمین کو 50 لاکھ روپے کا انشورنس کور دیا جائے گا۔ اس اسکیم میں کووڈ-19 کاموں میں مصروف ہر صحت ملازمین کے حادثاتی نقصانات کے طور پر 50 لاکھ روپے کی انشورنس کور فراہم کی جائے گی۔ یاد رہے ریاست گوا میں اب تک کورونا وبا سے تقریباً 286 افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ بھارت نے ایک سچے روحانی رہنما کو کھو دیا ہے جو سیکولر بھارت اور مذہبی ہم آہنگی کی ملک کی سچی روایت کے لیے اپنی آخری سانس تک کھڑے رہے۔ ایسے وقت میں جبکہ فرقہ پرستی طاقتوں کے ذریعے ہندو مذہب کا غلط استعمال کیے جانے کے خلاف بہت تھوڑی مزاحمت نظر آ رہی تھی، ایسے میں سوامی اگنی ویش نے فرقہ پرست طاقتوں کے ذریعے اپنی تفریقی سیاست کے لیے مذہب میں بگاڑ پیدا کیے جانے کے خلاف بے خوفی سے آواز بلند کی تھی۔ اسی وجہ سے سنگھ پریوار نے انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھ کر کئی بار ان کو نشانہ بھی بنایا تھا، لیکن وہ انہیں روکنے میں کامیاب نہیں رہے۔ وہ ایک بلند پایہ لیڈر تھے جس نے سماجی انصاف کے لیے لڑائی لڑی۔ وہ مساوات اور انصاف کا مطالبہ کرنے والے مظلوم طبقات کے ساتھ کھڑے رہے۔ بلا شبہ یہ بھارت میں سماجی انصاف کی تحریک کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور ٹیم کائکنس آن لائن اپنی گہرائی سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ ریاست میں کابینہ کی توسیع، قیادت کی تبادلے کا دباؤ، ریاست کی سیاست میں دہلی کی مداخلت، یڈیورپا کے لیے آزمائشی دور۔
ریاست کی بی جے پی حکومت میں پہلے کی طرح ہی سیاسی اتھل پتل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ریاستی کابینہ میں توسیع کو لے کر یڈیورپا حکومت پر چاروں طرف سے دباؤ پڑ رہا ہے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ کو اپنی قیادت سے ہٹائے جانے کا خوف ہے تو دوسری طرف کابینہ کے ازسر نو تشکیل کو لے کر گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں خود یڈیورپا کو الجھن ہے کہ کرناٹک میں ان کی قیادت کو بحال کیا جائے گا یا انہیں باہر کا راستہ دکھایا جائے گا۔ امریکہ کے جنگلوں میں آگ لگنے سے 31 لوگوں کی ہوئی موت، لاکھوں افراد نقل مکانی پر ہوئے مجبور۔ امریکہ کے اوریگن اور کیلیفورنیا صوبے میں لگی خطرناک آگ میں جلنے سے کم از کم 31 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ کئی لوگ لاپتہ بھی بتائے جا رہے ہیں اور سینکڑوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ اوریگن لائیو کی رپورٹ کے مطابق جنگل میں لگی آگ 10 لاکھ ایکڑ رقبے میں پھیل چکی ہے۔ یہ تعداد گزشتہ 10 سالوں میں ہر سال آگ سے اوسطاً تباہ ہونے والے رقبے سے بالکل دگنی بتائی جا رہی ہے۔ ایک طرف جہاں انڈین پریمیئر لیگ یعنی IPL کا 13واں سیزن UAE میں منعقد ہونے جا رہا ہے تو وہیں اسی ملک سے بے حد سنسنی خیز خبر سامنے آ رہی ہے۔ ابوظہبی کے 2 کھلاڑیوں کو ایمریٹس کرکٹ بورڈ نے ICC بدعنوانی مخالف قانون کے خلاف ورزی کرنے کے الزام میں معطل کر دیا ہے۔ بورڈ نے ایک کارروائی عامر حیات اور اشفاق احمد پر کی ہے۔ ان دونوں کھلاڑیوں پر الزام ہے کہ ان کے اوپر پیسہ یا تحفہ لے کر میچ نتیجے کو متاثر کیا گیا تھا، مطلب دونوں پر فکسنگ کا الزام ہے اور ICC کے اینٹی کرپشن کے 5 ضوابط کی خلاف ورزی بتائی جا رہی ہے۔ ریاست کرناٹک میں گرام پنچایت الیکشن کا نیا سیزن قریب آنے کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات منعقد کرنے کی ضروری تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ یاد رہے امسال دسمبر میں منعقد ہونے والے گرام پنچایت عام انتخابات کے لیے مرڈیشور میں ووٹر لسٹ کی تیاریاں انشاءاللہ کل سے شروع ہونے جا رہی ہیں، جس میں نیو ووٹرز انٹری 18 سال کی عمر کے بچوں کے لیے فارم نمبر 6 فل کرنا پڑے گا۔ نام ڈیلیٹ کروانا ہو یا کسی کی موت واقع ہو گئی ہو یا پھر سٹی کے تبادلے سے فارم نمبر 7 کو بھرا جا سکتا ہے۔ کریکشن ایج، ہسبینڈ فادر نیم، ہاؤس نمبر یا ایڈریس میں کچھ رد و بدل کروانا ہو تو برائے کرم فارم نمبر 8 فل کر سکتے ہیں۔ ابراڈ یا گلف میں رہنے والے حضرات جن کا ابھی تک ووٹر ID پروف نہیں بنا ہے یا کسی وجہ سے ووٹر ID پروف ویلڈ نہیں ہے تو وہ حضرات بھی توجہ فرمائیں اور فارم نمبر 6A فل کرنے سے انشاءاللہ آپ کا بھی ID پروف بن جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے ماسٹر اشرف صاحب سے بھی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اور یہ کام اپنے جہاں پر آپ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں وہیں پر اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ کائکنیس آن لائن رپورٹ۔ مقامی، ریاستی، ملکی، خلیجی اور دیگر دیش دنیا کی خبروں کو جاننے کے لیے جڑے رہیں کائکنیس آن لائن کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔